داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھیگے ہوئے پی لیا کرتے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے ان سے وجہ پوچھی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو کہ پانی میں روٹی بھیگا ہوا اور سیدھا پی لیتے ہو؟ اس کو روٹی کو جیسے کھاتے نہیں تھے، چباتے نہیں، جیسے ہم سالن وغیرہ لگا کے روٹی چباتے ہیں نا، ایسے نہیں، پانی میں بھگا دیتے تھے اور سیدھا وہ پانی کیا کرتے تھے؟ پی لیتے تھے۔ تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کیا جواب دیا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کے پینے میں، یعنی وہ گل جاتی ہے نا پوری روٹی، پانی میں بھگا دیا پوری گل گئی وہ، تو کہا اس کو میں جلدی جلدی نگل لیتا ہوں، اس کے پینے میں اور روٹی کے چبانے میں، کھانے میں قرآن پاک کی 50 آیتوں کا حرج ہوتا ہے میری۔ سمجھ رہے کیسی بات؟ یعنی آپ سوچے وقت کی کتنی قیمت ہے، کتنی قدر ہے۔ ہاں، تو میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بھی بتایا تھا نا کہ ہم وقت کو ضائع نہیں کرتے، وقت ہمیں ضائع کرتا ہے، اسی لیے ہم اپنے وقت کی قدر کریں، موبائل وغیرہ سے۔ اسی لیے آپ لوگوں کو سبق بھی دیا تھا کہ موبائل وغیرہ سے ہم کو اپنے آپ کو بالکل بچانا ہے، کوئی ریسیپی یہ وہ فضول کچھ دیکھنا ہی نہیں ہے ہم نے۔ اگر کوئی کام ہے، شوہر نے کہہ دیا بھائی کھچڑا بنا دو، اور ہم بول رہے کہ اچھا مجھے تو نہیں آتا برابر سے بنانے، کیسے بناؤں؟ تو لا ریسیپی دیکھ لیتی، اس وقت آپ نے کھچڑے کی ریسیپی سرچ کی، ٹھیک ہے، وہ کام تھا۔ شوہر نے کہا بھائی آپ نے جو ہے نا مجھے سیخ بریانی کھلانی ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ سیخ بریانی تو بنانی نہیں آتی، کیسے بناؤں؟ اور آپ نے بنانی ہے 2 دن بعد، 1 دن بعد۔ اب آپ نے کیا کیا؟ موبائل میں سرچ کر لیا، بس اتنا ہی۔ اس کے علاوہ آپ موبائل میں ایکسٹرا ایڈوانس سے ریسیپی دیکھ دیکھ کے نہ رکھیے کہ کسی دن بناؤں گی، یہ دیکھ لیتی کسی دن بناؤں گی، تو یہ کام ہم کو نہیں کرنا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو ہمیں بھی وقت کی کتنی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اسلاف کا حال ہے، کیسے ہمارے اللہ والے گزرے، ہاں، ایسے ہی ہم تک دین کو نہیں پہنچایا، ان کے اندر یہ کوالٹیز تھی، انہوں نے وقت کو ضائع نہیں کیا، انہوں نے وقت کی قدر کی، سمجھ رہے، نہ قدری نہیں کی انہوں نے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا 40 سال تک دودھ کو دل چاہتا رہا، دودھ پینے کا 40 سال تک دودھ پینے کا دل چاہا، مگر استعمال نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کہیں سے ان کی خدمت میں جو ہے تر و تازہ کھجوریں آئی، اپنے دوستوں سے فرمایا کہ ان کو کھا لو، میں نے ان کو 40 سال سے نہیں چکھا، میں ان کو تر و تازہ کھجوریں آئی تو کہا ان کو کھا لوں، آپ کھا لو، میں نے انہیں 40 سال سے نہیں چکھا۔ کیسے تھے؟ دل کو مارتے تھے۔ آج ہمارا دل بولتا امی بہت دل کر رہا ہے یہ بنا دو نا، ہے نا، امی بہت دل کر رہا ہے وہ بنا دیجیے نا، امی آج میں یہ بناتی ہوں، میرا بہت دل کر رہا ہے کھانے کا، ہے نا۔ اور ان کا زہد کیسا، یعنی ایسا نہیں کہ کھانا نہیں کھاتے تھے، بھوکے بھی رہے، کھائے بھی، لیکن جو چیز کا اشتہا دل کر رہا ہے نا تو دل کو کہتے تھے اچھا یہ کھانا ہے، اب میں تجھے بتاتا ہوں، اب پھر اپنے دل کو وہ چیز نہیں دیتے تھے۔ کیسے تھے سمجھ لیں؟ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے 40 سال تک خواہش کے باوجود کبھی بکری کی سری نہیں کھائی، اتنا دل چاہتا تھا، بہت ٹیسٹی لگتی ہے، جس کو نہیں پسند ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، جس کو پسند ہے تو کھانے میں بہت لذیذ لگتی ہے، اس کا سالن، اس کا گوشت وغیرہ۔ تو کہا 40 سال تک دل چاہا لیکن انہوں نے بکری کی سری نہیں کھائی، اور ہمیشہ، یعنی بکری کی منڈی جو ہوتی ہے نا، سر، وہ تو میں نے نہیں کھایا بولا، اور کہا کہ ہمیشہ باقلا کی ترکاری کھانے کو جی چاہتا رہا لیکن کھائی نہیں میں نے کبھی بھی۔ کبھی حکومت کی جارا کردہ نہر سے پانی نہیں پیا، جو نہر سے پانی آ رہا ہے حکومت نے جاری کیا ہے، تو اس نہر کا پانی بھی نہیں پیا، ٹھنڈا ہوگا تو دل کو مارتے ہوئے، یا پھر اور کوئی وجوہات ہوگی، یعنی اتنا انہوں نے اپنے دل کو مارا۔ سمجھ رہے کیسے نفس کو مارا؟ تو جس نے ایک قدم اپنا نفس پر رکھا، دوسرا قدم جنت میں۔ سمجھ رہے؟ جیسے میں نے آپ لوگوں کو ایک بار نہیں اگزامپل دی تھی، جب ہم لوگ کھانے کے متعلق، کم کھانے کے متعلق پڑھ رہے تھے کہ ہمیں نہیں کھانا ہے، کم کھانا ہے، یا ہمارے گھر میں بریانی بنی ہے، بریانی تو روز نہیں بنتی ہے، اب ہم نے کیا کیا، آج تو میں بریانی نہیں کھاؤں گی، اوپر کے روکھے چاول اچار سے کھا لوں گی، یا ایسے ہی روکھے چاول سادے دال لگا کے کھا لوں گی، لیکن بریانی اور گوشت نہیں کھاؤں گی۔ کسی دن اپنے دل کو مار دیا، حالانکہ کھانا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کھانا، اچھی بات ہے، کھائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، لیکن کسی دن اپنے نفس کو مارنا، دل چاہ رہا ہے اور پھر نہ کھائے۔ سمجھ رہے؟
تو یہ اللہ والوں نے ایسا کیا ہے، تب جا کے وہ مقام ملا ہے، قربانیاں دی ہے، اپنے نفس کو ہے نا کچلا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مسلسل ان کے بارے میں آتا ہے کہ 10 سال تک آپ کو لذیذ کھانوں کی خواہش رہی لیکن کبھی نہیں کھایا لذیذ کھانا، دل چاہتا رہا لیکن کبھی نہیں کھایا. حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، دریافت کیا کہ ابتدا میں آپ کی غذا کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ سال بھر میں میرے جو 3 درہم ہے نا، 3 درہم خرچ ہوا کرتے تھے. سال بھر میں 3 درہم خرچ ہوتے تھے. 1 درہم سے میں جو ہے وہ انگور کا شیرہ خرید لیتا. انگور کا جو رس ہوتا ہے نا پکا ہوا، اسے شیرہ سمجھ رہے ہیں، تو انگور کا 1 درہم سے میں شیرہ خریدتا، اور 1 درہم سے آٹا خریدتا، اور 1 کا گھی، 1 درہم سے گھی خریدتا. پھر تینوں کو ملا کر 360 لڈو بنا لیا کرتا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ ہر روز رات کو 1 لڈو لیتا اور اسی سے افطار کر لیتا. مغرب میں وہ 1 لڈو لے کر پانی کھا کر پانی پی لیتا، افطار ہو جاتی. دریافت کیا اب کیا حال ہے؟ فرمایا نہ اب کوئی حد مقرر ہے اور نہ کوئی وقت کی تعین ہے. یعنی پہلے تو میں نے ایک حد مقرر کی تھی نا، 1 ہی لڈو کھانی ہے، تو اب کوئی وقت مقرر نہیں ہے، نہ کوئی وقت کا تعین ہے، میں نے کوئی وقت نہیں مقرر کیا ہے. پہلے شروع ابتدائی دور میں نے اس طرح سے کیا، یعنی پہلے اپنے نفس کو کیسے قابو کیا تاکہ عبادت میں لذت حاصل ہو سکے، اللہ کا تعلق مل سکے. آسان ہے. اگر ہم صبح میں دال چاول کھائے، شام میں کھائے، دوسرے دن دوپہر میں دال چاول اماں دے دے تو کیا کہیں؟ پھر دال چاول. سمجھ رہے؟ اور یہ کیا کہہ رہے؟ 1 لڈو کتنا بڑا ہوگا؟ بہت تو بہت اتنا بڑا. کا 1 لڈو کھا کے پانی افطار کر لیا کرتا تھا. 360 لڈو بنتے تھے. کیسے لوگ گزرے، ان کا کھانا کیسا سادہ، کیسے مزاج میں سادگی، یعنی دنیا سے بے رغبتی، زہد. سمجھ رہے؟ اللہ کا وہ تعلق ان کے اندر تھا کہ مطلب اس سے سمجھ میں آیا کہ وہ روزہ بھی رکھا کرتے تھے، ہے نا. شام میں اسی سے افطار کر لیا کرتا تھا. تو روزہ رکھنے سے بھی خواہشات مٹتی ہے، ٹوٹتی ہے. تو کم کھانے کے، نہ کھانے کے، نفس کو کچلنے کے بڑے فائدے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عافیت کے ساتھ جو ہے زہد عطا فرمائے. ہمیں ہمارے اندر بھی وہ چیز، وہ کوالٹی، وہ اوصاف آئے جو اللہ والوں کے اندر تھے، ہے نا. کسی دن دل کو مار لینا، جی چاہتے ہوئے نہ کھانا، ہے نا. اپنے نفس کو کمزور کرنا، باہر کی چیزوں کو بالکل پرہیز کرنا. فکر ہو کہ ہم باہر کی چیزیں نہ کھائیں. دل چاہ رہا ہے، گرم گرم سموسے گھر والے کھا رہے ہیں اور ہم نے نہیں کھایا، یعنی مجھے نہیں کھانا. سمجھ رہے کہ میں اپنے دل کو آج ماروں گی. تو پھر وہ جو دل مرتا ہے نا، اس کے بعد ایمان کے اندر حلاوت محسوس ہوتی ہے. جبھی تو دل کر رہا ہے، بہت مشکل سے اپنے دل پر قابو پایا، لیکن پھر وہ جو نفس کو چلتا ہے نا، تو پھر عبادت میں جو دل لگتا ہے، جو اللہ کا تعلق ملتا ہے، اس کی بات ہی الگ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلاف کے برکات اور انوار ہمارے زندگی میں عافیت